دیکھیں وہاں ایکسپورٹ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کے حوالے سے نا ایک بزنس فورم ہو رہا ہے، اس سے وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے. اور دیکھیں پاکستان اور آذربائیجان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. آذربائیجان کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے آذربائیجان کا بہت ساتھ دیا، اور وہاں پاکستان کے لیے بہت محبت ہے، اور وہ پاکستان کو اپنا بھائی دوست کہتے ہیں آذربائیجان. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے بہت مضبوط تعلقات ہیں، اور ہم نے ان کی بہت مدد کی ہے جنگ میں. تو یہ اب ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم دوسری دفعہ جا رہے ہیں آذربائیجان. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ، اور کابینہ کے اور لوگ بھی ہیں. تو توانائی، تجارت، دفاع اور دوسرا موسمیات، کافی جگہوں پہ ان کے ساتھ ہم اپنی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں. مختلف ممالک دیکھیں، بیلاروس سے بھی ہم نے کچھ بڑھائے ہیں، کچھ آذربائیجان سے بڑھائے ہیں، کچھ اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بڑھائے ہیں. تو پاکستان اس وقت یہ فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ہمارا فوکس صرف چند بڑے ممالک تک ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان نے کچھ ممالک کا جو پول ہے وہ بڑھایا ہے، تاکہ حال ہی میں بنگلہ دیش بھی ہمارا ٹریڈ کا پہلا کارگو چلا گیا ہے، بنگلہ دیش سے بھی ٹریڈ شروع کی ہے. تو بہت سارے ممالک جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ والیوم بہت کم تھا، اور وہاں پر کیپیسٹی موجود تھی، وہاں پہ چانس موجود تھا، زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان ممالک کے ساتھ تجارت کے. تو ہم نے لیکن اس سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا سب امریکہ یورپ کی طرف ہی ہم ٹریڈ کے لیے دیکھتے تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بیلاروس دیکھا، پھر اب ہم آذربائیجان دیکھ رہے ہیں. آذربائیجان اور پاکستان کے ریلیشنز بہت ہی مثالی ہیں. ان کی جو جنگ تھی پچھلی، وہ پاکستان فوج کے تعاون سے اور ہمارے اسلحے سے لڑی گئی، اور پاکستان نے ان کا بہت ساتھ دیا. جو اس وزیر اعظم جب جائیں گے تو جو علاقہ آزاد کرایا ہے انہوں نے پاکستان کے علاقے سے، کارا باغ اسے کہتے ہیں، کارا باغ، تو وہاں بھی پرائم منسٹر جائیں گے. جو علاقہ انہوں نے آزاد کرایا ہے اس لڑائی میں، جو ان کا علاقہ تھا انہوں نے واپس حاصل کیا ہے. تو ڈیفنس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اور آذربائیجان. وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے عام لگے رہتے ہیں، اور وہاں پاکستان کے لیے بہت محبت پائی جاتی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں اٹس اے ویری پازیٹیو دورہ. دوسری دفعہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں. دوسرا دورہ تب ہی ہوتا ہے جب پہلے میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہو گئی ہوں اور اب میچور ہونے لگی ہوں. باقی پرائم منسٹر بزنس فورم کو نہیں مس کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو، کیونکہ اس وقت تو ساری اکنامک ڈپلومیسی جا رہی ہے. ٹرمپ بھی ساری اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں آج کل. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف اور صرف معاشی تعلق دیکھ رہے ہیں، کس سے فائدہ ہے کس سے نقصان ہے. تو دنیا کی ڈپلومیسی اب جو ہے نا وہ معیشت کی ڈپلومیسی رہ گئی ہے. دو ممالک کے تعلق کا دار و مدار ان کے درمیان معاشی تعلق کے بنیاد پر ہے. جتنا توازن معاشی تعلقات میں ہوگا، جتنے بیلنسڈ اکنامک ریلیشنز ہوں گے، اتنے بیلنسڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں گے. اگر آپ کے اکنامک ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے تو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بیلنس نہیں ہوگا. ہمارے سامنے امریکہ اور کینیڈا کی مثال اب سامنے ہے کہ امریکہ کہتا ہے مجھے $200 بلین کا ڈیفیسٹ ہے، میں کیوں برداشت کروں. یورپ کے ساتھ ڈیفیسٹ ہے. تو اب اس وقت کوئی بھی ملک دوسرے ملک کا ڈیفیسٹ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ ون ون سچویشن ہے، ٹریڈ گیپس کو کور کرنے کی سچویشن ہے. تو ایسے میں پاکستان کو نئے ٹریڈ پارٹنرز ڈھونڈنے ہیں، اور پاکستان پرائم منسٹر اس ضمن میں کافی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کافی ایکٹیو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اکنامک محاذ انہوں نے خود ہی سنبھالا ہوا ہے، وہ خود ہی اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب، بات تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑے مسلسل تیزی سے جاری ہے. یہ پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ جی ڈی اے کے جو رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب مل کر پاکستان اور آئین کو مضبوط بنائیں گے. آپ اس ملاقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جی ڈی اے کے رہنما جو ہیں پیر پگاڑا، جو اس وقت پیر پگاڑا ہیں، صدر الدین شاہ راشدی، ان سے پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے. جی ڈی اے بنیادی طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی مخالف ہے، لیکن ہے بہت کمزور، اور پچھلے 2-3 الیکشنز پیپلز پارٹی نے جی ڈی اے کو بہت بری طرح ہرائے ہیں، اور ان کے ہمیشہ کلیشز نظر آتے ہیں. لیکن وہاں ٹینشن ان کی رہی ہے. اور جی ڈی اے نے بھی کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد سب سے پہلے کسی نے دھاندلی کے خلاف جلوس نکالا تو جی ڈی اے نے سندھ میں، لیکن وہ پھر آگے زیادہ چل نہیں سکا. تو اب پیر پگاڑا اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن جی ڈی اے کا جو اتحاد ہے نا
وہ سندھ کی حد تک محدود ہے. جی ڈی اے کی بھی پنجاب میں کوئی پریزنس نہیں, کے پی میں کوئی پریزنس نہیں, بلوچستان میں کوئی پریزنس نہیں. وہ رورل سندھ کی ایک سیاسی اتحاد ہے, مختلف جماعتیں اس میں وہاں پہ جتنے ایشوز ہیں سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ وہ ہائی لائٹ بھی بہت کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن وہ یہ سارا جو ہے یہ وہ اندرون سندھ کی, مطلب اندرون سندھ کے چند اضلاع کا سیاسی اتحاد ہے. لیکن وہ اور جے یو آئی ایف بھی آپس میں الیکشن لڑتے ہیں, اور ان کا اور جے یو آئی ایف کا کہیں اتحاد بھی ہے. لیکن اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں, اگر تو کوئی گرینڈ الائنس بننا ہے تو وہ کیا اس میں مولانا فضل الرحمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس میں محمود خان اچکزئی تو تھے, اور محمود خان اچکزئی کی موجودگی موجود تھی. تو یہ تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے اگر اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بننا ہے اور مولانا فضل الرحمان اس ملاقات میں یا ان کی جماعت کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں نہیں تھا, تو یہ بھی کافی معنی خیز بات ہے. لیکن پیر پگاڑا کے ساتھ آنے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گرینڈ الائنس کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ پیر پگاڑا آ گئے ہیں. ویسے تو پیر پگاڑا نے زندگی میں کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کی. مولانا نے بھی نہیں کی تھی بہت دفعہ. نہیں, مولانا نے کی ہے. مولانا نے کی ہے 2018 کے بعد مسلسل مولانا نے کی ہے, اس سے پہلے بھی مولانا نے کی ہے. لیکن یہ پیر پگاڑا نے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کی, بلکہ پیر پگاڑا کا خاندان تو بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ خاندان مانا جاتا ہے, اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریبی روابط ہیں. ان کا اس اتحاد میں آنا اور پھر یہ اتحاد نے کیسے آگے چلنا ہے, یہ بہت ہی حیران کن اور معنی خیز بھی ہوگا کہ پیر صاحب اس میں کیا رول ادا کرتے ہیں. پیر صاحب کی جماعت کے کچھ لوگ تو پہلے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ایکٹیو ہیں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں وہ پی ٹی آئی کا شیلٹر لیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی لیتے ہیں. وہ جو پہلے ذوالفقار مرزا صاحب کی بیگم ہیں وہ بھی جی ڈی اے میں ہیں, ایک اور ایم این اے ہیں وہ خاتون سندھ کی, وہ بھی ہیں, لیکن وہ ساری پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ چلتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ انٹرسٹنگ ہے. بہرحال ایک جماعت اور ملی پی ٹی آئی کو, اور میں نے اب بھی کہا ہے کہ رنگ کا یکا مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب بھی اپنے پتے سارے شو نہیں کرتے, رنگ کا یکا جو ہے وہ اس اتحاد کا مولانا فضل الرحمان ہی ہے. نہ شاہد خاقان عباسی ہیں, نہ پیر پگاڑا ہیں, نہ محمود خان اچکزئی ہیں. اتحاد کی شکل بننی اس دن ہے جس دن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس اتحاد کے لیے اپنی ہاں کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں, نکی جئی ہاں. جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اس سب میں؟ جماعت اسلامی بھی فاصلے پر ہے. جماعت اسلامی بھی اس اتحاد کا کوئی باقاعدہ حصہ بننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. وہ کبھی سی لچک دکھاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ایشو بات کریں گے. ان کو کہتے ہیں ہمارے مسائل عوام کے مسائل ہیں, ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر نہیں چل سکتے. نہیں, ان کو غصہ ہے کہ جب ہم نے دھرنا دیا تو پی ٹی آئی اس دھرنے میں نہیں آئی. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں پہ دھرنا دیا تو پی ٹی آئی نے اس دھرنے سے خود کو علیحدہ رکھا. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کی سیاسی سرگرمیوں سے خود کو علیحدہ رکھتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ وہی بات ہے کہ جب پی ٹی آئی اب گئی ہے چیف جسٹس کو ملنے, تو اس نے اپوزیشن کا ایک بندہ بھی باقی جماعتوں کا ساتھ لے لیتی تو ایک انکلوسیو سا بن جاتا, بھرم رہ جاتا. اپنے 7 بندے آپ لے گئے, اپنے 5 لے جاتے, ایک جے یو آئی کا لے جاتے, ایک اور لے جاتے, تو اور بات ہو جاتی. لیکن پی ٹی آئی جب سولو فلائٹ کرتی ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آگے یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ جو ہے نا, وہ پی ٹی آئی کسی بھی اتحاد کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے.